السلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا اور تم نکاح نہ کرو ما نکح آباؤکم من النساء ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح کیا تمہارے باپ دادا نے من النساء عورتوں میں سے الا مگر یہ ہے کہ ما قد سلف وہ بات جو پہلے ہو چکی ہے وہ گزر گئی انہ کان فاحشۃ و مقتا بے شک یہ بے حیائی ہے رب کی ناراضگی کی بات ہے وساء سبیلا اور بہت برا راستہ ہے۔ سورۃ النساء کا آیت نمبر 22 ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ ایک عورت کو چھوڑ کر دوسرے عورت کے ساتھ تبدیلی میں نکاح کرنا اس کی کیا حرمت ہیں اور کیا اس کے نقصانات ہیں وہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ نکاح کر لے، تمہارے دادا پردادا نکاح کر لے، وہ عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ کئی قسم کے عورتیں حرام ہیں۔ گزشتہ 2 آیاتوں کے اندر اللہ انہی کو بیان فرماتے ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو نسب کی اعتبار سے حرام ہو جاتی ہیں، جس کو محرمات نسبیہ کہتے ہیں۔ کچھ عورتیں رضاعت کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے، اس کو محرمات رضاعیہ کہتے ہیں۔ کچھ عورتیں حرمت مصاہرت کی وجہ سے اور کچھ عورتیں دوسرے شوہر کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ جو عورتیں ابدی حرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کبھی حلال نہیں ہو سکتی، آج انہی کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا باپ دادا نکاح کر لے وہ عورتیں تمہارے اوپر حرام ہے۔ باپ دادا پردادا، اس سے اوپر دادا، اور اسی طرح بیٹے بیٹے کے بیٹے، اسی طرح یہ سلسلہ نیچے تک کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر پہلی بات یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ نکاح کے بعد، اس سے صرف نکاح مراد ہے۔ آدمی نے نکاح کر لیا، باپ نے نکاح کر لیا، اس کے ساتھ رات گزاری نہیں گزاری، ہم بستری کی یا نہیں کی، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ صرف اگر نکاح کر لیا، اب یہ عورت جو ہے بیٹے کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اس کو ہمارے یہاں ستیلی ماں کہتے ہیں۔ دوسری ماں جو ہوتی ہے حقیقی نہیں ہوتی، وہ ستیلی ماں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اس کو بڑے شوق ذوق کے ساتھ کرتے تھے۔ باپ مر گیا، جو بیوی رہ گئی ستیلی ماں، اس کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ اور انصار وغیرہ بھی مدینہ کے اندر جنہیں علم نہیں تھا یا قرآن احکامات نہیں تھے، وہ اس طرح ماؤں کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کو حرام فرما دیا ہے۔ اسی طرح بیٹے کی جو بیوی ہے وہ جوان ہے یا بوڑھی ہے، باپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ چاہے کہ وہ صرف نکاح کر لے یا پھر اس کے ساتھ رات گزارے یا نہیں گزارے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیٹے نے جس عورت کے ساتھ صرف نکاح کر لیا، اب یہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باپ کے اوپر بھی حرام ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے، یہ جو ستیلی ماں ہوتی ہے یہ حقیقی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کی حقیقی اپنی سکی ماں ہے، اسی طرح اس کا ستیلی ماں بھی وہی قائم مقام ہوتی ہے، اسی ہی طرح ہوتی ہے۔ اس ستیلی ماں کو اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح بیٹوں کو اسی ستیلی ماں کا وہی احترام کرنا چاہیے جو اپنے حقیقی ماں کا احترام کرتے ہیں۔ جو ثواب حقیقی ماں کی خدمت میں ملتا ہے، وہی ثواب ستیلی ماں کے خدمت میں بھی ملتا ہے۔
اس لیے قرآن کریم نے اس کو حقیقی ماں کی طرح مقام دیا ہوا ہے۔ یہاں ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا الا ما قد سلف، مگر یہ کہ وہ بات جو پچھلے گزر چکی تو وہ بات ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو تم کر رہے تھے اسلام سے پہلے کہ ماں کی بیوی کے باپ کی بیوی کے ساتھ تم نکاح کرتے تھے، وہ اب وہ بات گزر گئی۔ وہ جاہلیت کا دور تھا، انجانے کا دور تھا، ناسمجھی کا دور تھا، اب وہ باتیں ختم ہے۔ لہٰذا اب اسلام ہے اور اسلام کے اندر یہ نکاح قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر باپ نے کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا یا بیٹے نے کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا تو وہ جو زانیہ خاتون ہے جس کے ساتھ اس کے باپ نے زنا کیا ہے وہ بھی بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور بیٹے نے جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے وہ عورت بھی ہمیشہ کے لیے اپنے باپ پر حرام ہے۔ یہ زنا کے اندر اسی طرح حرمت ہے جس طرح عام مسائل کے اندر عورتوں کے متعلق جو ہے حرمت ہے۔ اس کے 3 وجوہات اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں۔ انہو کان فاحشہ، یہ فحش کی بات ہے، برائی کی بات ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت البالغہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی کا عقل بالکل صحیح ہو، فطرت برابر ہو، وہ کبھی بھی اپنے ماں اور بہن کے بیٹی کی طرف کبھی بھی شہوت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اگر عقل ہے، فطرت ٹھیک ہے، اس کا عقل برابر ہے، قطعاً نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جس کے ساتھ باپ نکاح کر لے بیٹا نکاح نہ کر لے، انہو کان فاحشہ، یہ عقل برا مانتا ہے اس چیز کو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مقتا، کہ اللہ رب العزت کی جو شریعت ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اس میں بھی یہ بری بات ہے، اللہ کو بھی یہ چیز پسند نہیں ہے اور شریعت بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور سوسائٹی اور معاشرے کے اندر عام رشتہ داروں اور دوستوں کے اندر بھی بری بات ہے، برا راستہ ہے۔ لہٰذا جو چیز عقل، شریعت اور سوسائٹی اور رواج اس کو غلط قرار دے دے تو وہ پھر غلط ہی رہتا ہے۔ لہٰذا باپ کی منکوحہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنا عقل کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، رواج کے خلاف ہے۔ تینوں کو قرآن پاک نے ذکر کر دیا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ